السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں محمود عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز۔ ناظرین کرام، اس وقت جو صدر مملکت آصف علی زرداری جو ہیں اس وقت لاہور میں موجود ہیں، اور وہاں پر انہوں نے ایک جو پارٹی میٹنگ ہے اس کی اجلاس کی صدارت کی، اور وہاں پر انہوں نے جو نجی ٹی وی ہے اس کے مطابق جو میڈیا سے گفتگو کی، اس میں انہوں نے جو حکومت ہے اس پر انہوں نے کڑی تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی، اور وہ حکومت گرانا اور بنانا جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے قرض لے کر عوام کا امتحان کیوں لیا جا رہا ہے۔ نجی ٹی وی کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ملک اس وقت مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اور ہم سب نے اس کو مل کر بچانا ہے، اور اب میں خود میدان میں آ گیا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ بڑی ایک ڈینجرس ایک سچویشن ہے، اور اس وقت جو صدر مملکت اور اہم منصب پر فائز ہیں آصف علی زرداری، اور اہم حکومتی اتحادی ہیں، اور پوری ان کی سپورٹ سے ہی آج حکومت جو ہے وہ قائم و دائم ہے، اور آج ان کا یہ بیان دینا کہ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، آج وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس ہوا، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں انہوں نے اپنے جو وفاقی وزراء ہیں ان پر شدید برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے ان کو کہا کہ کمر کس لیں، کارکردگی بہتر بنائیں، سستی اور تاخیری حربے جو ہیں وہ میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ ناظرین کرام، آج جو وفاقی کابینہ کا بڑا امپورٹنٹ اجلاس تھا، اس میں بہت سے فیصلے ہوئے، جس میں پی ڈبلیو ڈی کے خاتمے سمیت اور افغان جو مہاجرین ہیں ان کے رجسٹریشن کارڈ میں جو ہے 1 سال تک توسیع سمیت متعدد جو اقدامات ہیں ان کی منظوری دے گی۔ وہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک اہم خطاب بھی کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے جو اپنے وزراء ہیں ان کو آج ہدف تنقید بنایا، اور ان کو اس کام کرنے کی تنبیہ کی۔ ناظرین کرام، یہ جو صورتحال ہے موجودہ، اس میں صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی جو آج کیبنٹ میں جو وزراء کے ساتھ ٹاک تھی یا بات چیت تھی یا خطاب تھا، اس چیزوں دونوں کو اگر ملایا جائے تو واقعی ہی ملک کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے۔ ہمارے ملک کی جو سیاسی استحکام ہے وہ نہیں آ سکا، جو معاشی استحکام ہے وہ نہیں آ سکا۔ پوری دنیا کے جو دورے کرنے کے باوجود نہ ہمیں قرض ملا، نہ ہمیں امداد ملی، اور نہ ہی ہمارے ملک میں ابھی تک انویسٹمنٹ آ سکی ہے۔ ناظرین کرام، یہی وہ صورتحال ہے کہ جس کی طرف چائنا، امریکہ، اقوام متحدہ اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے ہمیں اشارے ملتے رہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر جو سیاسی استحکام ہے اس کو لائیں، سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنائیں، اور اسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے مشروط ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آج 2 اہم عہدوں پر موجود حکومتی جو عہدیداران ہیں، جس میں ایک سربراہ مملکت ہیں اور دوسری طرف حکومت کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے آج جو اس طرح کے بیان دیے ہیں، یہ واقعی ایک تشویشناک صورتحال ہے، اور اس سے ہمیں یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور اب جو ہمارے جو فیصلے ہیں آئندہ ملکی صورتحال کے، وہ تمام تر ہماری عدالتوں کے پاس ہیں، اور بڑے امپورٹنٹ کیس لگے ہوئے ہیں، جس میں سب سے جو اہم کیس ہے وہ مخصوص نشستوں والا کیس ہے، اور کل اس کا فیصلہ جو ہے متوقع ہے، اور اگر اس کا فیصلہ جو ہے وہ حکومت کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر حکومت کو کچھ جو ہے وہ دیر تک جو ہے وہ اس کو آکسیجن مل جائے گی، جب تک وہ فیصلہ آگے چیلنج ہوتا ہے اور وہ اس کی اپیل میں جاتے ہیں۔ لیکن اگر کل حکومت کے اگینسٹ یا خلاف وہ فیصلہ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا حکومت کے لیے دھچکا ہوگا، اور حکومت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ساری عمران خان یا سنی اطاعت کونسل کے پاس چلی جائیں گی، جس سے پوری جو حکومتی فیگرز ہیں وہ سارے اوپر نیچے ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو صورتحال ہے اس میں جو ضروری میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں وہ یہی ہیں کہ اس تمام صورتحال کے اندر ہمیں آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے اور انصاف جو ہے اس کا بول بالا ہونا ضروری ہے۔ حکومتیں آتی رہتی ہیں، چلی جاتی ہیں، لیکن آپ کا جو عدل، انصاف اور آئین اور قانون جس کے بیس پر یہ ملک جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہی ہماری بنیاد ہے، اس کا قائم اور دائم رہنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے ملک اور قوم کے مفاد میں وہی فیصلے کرنے چاہیے، اور وہی فیصلے ہمارے لیے بہتر ہیں جو ملک میں آئین، قانون اور جمہوریت اور انسانی حقوق کی جو پاسداری ہے
اس کے لیے جو فیصلے ہیں وہ ہمیں ہونے چاہیے۔ ناظرین کرام، آئندہ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔